ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے الفاظ کے ساتھ دعا کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سنی تو فرمایا، اس بندے نے اللہ تعالیٰ سے اس کے ایسے عظیم نام کے ساتھ دعا کی کہ جب یہ کلمات پڑھ کر دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے، اور جو کچھ بھی مانگا جائے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنے والے کبھی بھی ذہن میں بہتے وسوسوں کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے لیے ناممکن کا لفظ بے معنی ہے۔ جب وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو پوری کائنات میں کچھ ایسا نہیں جو راہ میں رکاوٹ بن سکے۔ یہی اس کی شان ہے کہ جب وہ نوازنے پر آتا ہے تو انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ جن دعاؤں نے آپ کے لیے بہتریاں لانی ہوتی ہیں، ان کی قبولیت کا وقت بھی اتنا ہی طویل ہوتا ہے، کیونکہ وہ دعائیں ہی اصل میں ہمارا انعام ہوتی ہیں، اور ہر انعام سے پہلے امتحان ہوتا ہے، تو یہ تاخیر بھی دراصل اجر ملنے سے پہلے کا امتحان ہے۔ تبھی تو اللہ نے اب تک وہ چاہتے بھولنے ہی نہیں دی۔ جب دینے والا مایوس نہیں ہونے دے رہا تو تم نے بھی مانگنا نہیں چھوڑنا۔ وہ فیض معجزوں کا ہوتا ہے۔ جب اللہ انتظار برا کر بھی ہمارا یقین کم نہیں ہونے دیتا، جب دعاؤں کو اللہ ہمارے دل میں زندہ رکھتا ہے تو وہ دعائیں ہمارے لیے ہی ہوتی ہیں، اس لیے انہیں مانگ کر دل کو اطمینان رہتا ہے۔ تو بس ہمیں توکل رکھنا ہے، اس بات کا توکل کہ جس نے جستجو کی لگن عطا کی ہے وہی قبول بھی کرے گا۔ ہمیں اپنی دعاؤں سے پیچھے نہیں ہٹنا، ہمیں اللہ کو مناتے رہنا ہے۔ جب رابطہ عرش کے مالک سے ہے پھر خود کو مایوس نہیں کیا کرتے، اس سے جب بات کر کے ایسا کرتے ہیں جب اسے ہمت مانگی جائے، اسے صبر مانگا جائے، وہ جانتا ہے میرا بندہ مانگ رہا ہے مجھ سے، میرے علاوہ اور کون دے گا۔ بے شک دعا صرف اللہ سے کی جاتی ہے، تو کیسے نہ دے گا تمہیں سکھ، کیسے چھوڑ دے گا تنہا تم کو۔ جب کوئی نہیں ہوتا تب صرف اللہ ہی ہوتا ہے، جب کوئی نہیں سمجھتا تب صرف اللہ ہی تو سمجھتا ہے۔ وہ رگ رگ سے واقف ہے، بتاؤ تو وہ سارے حال خوب جانتا ہے، اور جب امید اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔